الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَأَجِرْنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سامعین محترم، سورہ کہف کی تفسیر کے ساتھ سید صابر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کی 3 آیات کریمہ کا ترجمہ اور ان آیات کریمہ کی تفسیر اختصار کے ساتھ سماعت کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 4 سے تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن مجید فرقان حمید کی خصوصیات کو بیان فرمایا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نزول قرآن کے مقاصد کیا ہیں۔ آیت نمبر 3 میں ہمیں 2 مقاصد بتائے گئے۔ ایک مقصد تو یہ کہ یہ قرآن ہمیں بہت عظیم اور شدید عذاب سے ڈراتا ہے، تاکہ ہم اس عذاب کے بارے میں سن کر جو بہت شدید ہوگا، جس سے بچت کی کوئی راہ نہیں ہوگی، اپنے اعمال کو سنوار لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اور دوسرا مقصد آیت نمبر 3 میں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن ہمیں جنت کی نعمتوں کی بشارت بھی سناتا ہے کہ جو لوگ نیکوکار ہوں گے، اللہ کے احکام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، وہ لوگ جنت کی نعمتوں کے حقدار قرار پائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی بشارت ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو اللہ تعالی ہمیں پورے قرآن میں جا بجا جگہوں میں مختلف انداز میں عطا فرما رہا ہے۔ اب آیت نمبر 4 پر غور کریں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقصد بیان کیا، اور اس مقصد کا تعلق مشرکین کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں میں عظیم ترین گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایک اور مقام پر سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ان مشرکین کے علاوہ جس کی چاہے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما دے گا۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو شرک، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا تعارف سورہ اخلاص کے اندر ان الفاظ کے ساتھ کرایا ہے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ پاک ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جھوٹے خداؤں کا تصور پیش کرتے ہیں۔ کوئی درختوں کے سامنے جھک جاتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج چاند ستارے کو اپنا معبود کہتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام تو آیا ہی ہے توحید کو پھیلانے کے لیے،
اور شرک کو مٹانے کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی و آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک تمام انبیاء کرام نے، رسول اعظام نے توحید کا پرچار کیا اور شرک کی مذمت کی۔ تو اللہ رب العزت سورہ کہف کی آیت نمبر 4 میں قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ یہ قرآن ان لوگوں کو بھی ڈراتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد کا تصور پیش کیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آج بھی موجود ہیں اور زمانے میں بھی موجود تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں ارشاد فرمایا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں یعنی نصارہ نے کہا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کا قول ہے جو اپنے منہ سے وہ بک رہے ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ بعض ایسے بھی ناہنجار قسم کے لوگ اس زمانے میں بھی پائے جاتے تھے اور آج بھی ہیں، جو فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، اپنی اولاد بنا لی۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس، ان کے باپ دادوں کے پاس بھی ایسا کوئی علم نہیں۔ اور علم ہو کیسے؟ اللہ تو اس کی تردید کرتا ہے، اللہ رب العزت اس قول کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات اور ان کی تبلیغ میں توحید کا پرچار اور شرک کی مذمت ایک اہم عنصر رہا ہے، اور آج بھی یہ مبلغ دین کی تبلیغ کا ایک اہم عنصر ہے اور قیامت تک یہ رہے گا۔ رب کائنات نے ایسے لوگوں کی مذمت ارشاد فرمائے کہ کبرت کلمۃً تخرج من افواہہم، کہ یہ بہت ہی بری بات ہے جو وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اپنے منہ سے وہ بکتے ہیں، اپنے منہ سے ایک دنیا کی بے حقیقت ترین بات کو بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی باتوں کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یہ ہے کہ وہ جھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی وقت نہیں۔ سامعین محترم، تو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے تیسرے مقصد کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مشرکین کی مذمت اور مشرکین کی باتوں کی مذمت بیان فرما دی۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 6 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرز عمل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ طرز عمل کیا؟ وہ طرز عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خواہش رہتی تھی کہ آپ جسے بھی تبلیغ فرمائیں وہ مسلمان ہو جائے، آپ جسے بھی اللہ کی دین کی دعوت دیں وہ دین کی دعوت کو قبول کر لیں۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام مشرکین مکہ کو اور دیگر غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن وہ اپنے دلوں کے سیاہ پن کی وجہ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں آپ علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، آپ علیہ السلام افسردہ ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس پریشانی کے آثار آپ کے جسم اطہر پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آیات کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کبھی بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب کائنات نے کسی بھی معاملے میں غمزدہ پایا، افسردہ پایا، تو آپ کی دلجوئی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات کریمہ کو نازل فرما دیا۔ چنانچہ یہاں پر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو، مشرکین کو اور دشمنان اسلام کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے قبول نہیں کیا، تو نبی کریم علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہوئے، تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دلجوئی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ فرط غم سے اپنی جان کو تلف کر دیں گے ان کے پیچھے؟ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، جب کہ وہ اس حدیث یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائے، اسفا انتہائی افسوس کی وجہ سے۔ مفہوم کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، دین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو کیا آپ ان کے قبول نہ کرنے کے غم میں اس قدر مبتلا ہو جائیں گے کہ آپ اپنی جان کو تلف کر لیں؟ اس طرح کے مضمون پر مشتمل آیات کریمہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر صورتوں میں بھی نظر آتی ہے، جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر حسرتیں کرتے ہوئے اپنی جان کو نقصان میں نہ ڈالیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی، اور دوسری جانب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاہت، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خواہش کا اظہار بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کس طرح چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہے۔ آپ کی یہ خواہش رہی کہ ہر شخص اللہ کو خوش کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے اور جنت کی ابدی نعمتوں کا حقدار قرار پائے۔ ہر مبلغ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ انتہائی خواہش کے ساتھ اپنے مخاطب کو اسلام کی دعوت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہر مبلغ کو اپنانا چاہیے کہ وہ انتہائی محنت کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ، کوشش کے ساتھ تبلیغ دین کرے، اپنے مخاطب کو کوشش کرے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں راہ حق کی طرف آ جائے اور راہ حق کا مسافر بن جائے۔ تو سامعین محترم، آج آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 6 تک کا ترجمہ اور اختصار کے ساتھ ان آیات کریمہ کی تفسیر بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔